کہ جس گھر میں جس محفل میں یہ حدیث پڑھی جائے، جب تک پڑھی جاتی ہے فرشتے اس محفل کو اپنے حصار میں رکھتے ہیں۔ دوسرا اس حدیث پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ تم کچھ مانگو نہ مانگو، فرشتے تمہارے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس حدیث کسا کا موازنہ کسی بھی دعا سے نہیں کیا جا سکتا۔ بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شب جمعہ حدیث کسا یا دعائے کمیل میں سے کوئی ایک پڑھی جا سکتی ہے۔ دعائے کمیل لازمی پڑھیں، لیکن حدیث کسا کی برابری دعائے کمیل نہیں کر سکتے۔ دعائے کمیل کی اپنی حیثیت ہے، حدیث کسا کی اپنی حیثیت۔ اگر آپ ذہنی طور پہ بالکل بیدار ہوں تو میں پہلا فرق بتا دیتا ہوں۔ حدیث کسا میں اور دعائے کمیل میں سب سے پہلا فرق یہ ہے، دعائے کمیل میں علی نے بندے کو بتایا ہے کہ اللہ سے گفتگو کیسے کرنی ہے، حدیث کسا میں اللہ نے بندے کو بتایا ہے کہ 14 کی عزت کیسے کرنے ہے۔ مولا حسین زلدہ حدیث کسا کے راز اور ہیں، دعائے کمیل کے راز اور ہیں۔ بڑی بیداری کے ساتھ آپ نے پہلی صدر سنی تو میں دوسری سناؤں۔ دعائے کمیل میں اور حدیث کسا میں ایک فرق ہے۔ دعائے کمیل میں بندہ اللہ کی منتیں کرتا ہے کہ میرے گناہ معاف کر، تو جو ہے یا نہیں ہے؟ دعائے کمیل اگر آپ نے ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے تو پوری دعائے کمیل میں بندہ اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے، میرے اوپر رحم فرما دے، میری ہڈیوں پہ رحم فرما، میرے جسم پہ رحم فرما، میری جان پہ رحم فرما۔ دعائے کمیل میں بندہ اللہ کی منتیں کرتا ہے کہ مجھے معاف کر دے۔ حدیث کے سامنے اللہ وعدہ کر رہا ہے جو آ گیا ہے وہ معاف ہو چکا ہے۔